بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، مریم علیہ السلام کے بیٹے اتریں گے آسمان سے اور وہ حاکم ہوں گے، عدل کریں گے تو توڑ ڈالیں گے سلیب کو اور مار ڈالیں گے سور کو اور موقوف کر دیں گے جزیہ کو اور چھوڑ دیں گے جوان اونٹ کو، پھر کوئی محنت نہ کرے گا اس پر اور لوگوں کے دلوں میں سے کپٹ اور دشمنی اور جلن جاتی رہے گی اور بلائیں گے وہ لوگوں کو مال دینے کے لیے، لیکن کوئی قبول نہ کرے گا اس وجہ سے کہ حاجت نہ ہوگی اور مال کثرت سے ہر ایک کے پاس ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جب ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کسی کو ایمان لانے سے فائدہ نہ ہوگا، اس کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا نیک کام نہیں کیا۔ ایک تو نکلنا آفتاب کا جدھر سے ڈوبتا ہے، دوسرا دجال کا نکلنا، تیسرا دابۃ الارض کا نکلنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک دن فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے تلے آتا ہے، وہاں سجدہ میں گرتا ہے۔ اس سجدہ کا مفہوم اللہ تعالی ہی جانتا ہے، پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو حکم ہوتا ہے، اونچا ہو جا اور جا جہاں سے آیا ہے۔ وہ لوٹ آتا ہے اور اپنے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عرش تلے آتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے اونچا ہو جا اور لوٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ وہ نکلتا ہے اپنے نکلنے کی جگہ سے، پھر چلتا ہے، اسی طرح ایک بار اسی طرح چلے گا اور لوگوں کو کوئی فرق اس کی چال میں معلوم نہ ہوگا یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر آئے گا، عرش کے تلے۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا اونچا ہو جا اور نکل جا پیچھم کی طرف سے جدھر سے تو ڈوبتا ہے۔ وہ نکلے گا پیچھم کی طرف سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یعنی آفتاب کا مغرب کی طرف سے نکلنا۔ یہ اس وقت ہوگا جب کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، اس نے نیک کام نہ کیے ہوں اپنے ایمان میں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔